بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو کتنی عزتوں سے نوازا۔ ناظرین، آج جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں نا، جو بات بات پر کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا، یہ کیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں بھی بعض لوگ جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، ناظرین، وہ بھی ان کی باتوں میں آ کر پھر ان کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ سے وہ بالکل ناآشنا ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ خواتین کی جو لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں نا، جو مغرب کے لوگ جو غیر مسلمز ہیں یا مستشرقین ہیں، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ خاص طور پر غیر مسلم سے کہ آپ کے آباء و اجداد حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے تھے نا، وہ یہود و نصارہ ہی تھے، تو کیا کرتے تھے؟ وہ عورتوں کو بڑی عزت دیتے تھے، بڑا احترام دیتے تھے۔ تو ذرا کتابیں کھول کر دیکھیے کہ ان کے ہاں تو عورتوں کی رتی بھر بھی عزت نہیں تھی۔ ناظرین، وہ عورتوں کو پیروں کی جوتی بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہ بھی سمجھے نا تو وہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اول تو قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور کہتا کہ میں اسے پال بوس کر بڑا کروں اور آر کی زندگی بسر کروں یا پھر اسے دفنا دیا جائے۔ ناظرین، یہی بچیاں تھیں کہ انہیں آر سمجھتے تھے اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آج بھی حرم پاک کے قریب ہی جہاں پہلے عمرے کی بسز ملتی تھی، آپ وہاں پر اگر پیدل چلتے ہوئے جائیں تو الٹے ہاتھ پر ناظرین ایک جگہ ہے جو آج بھی خالی ہے، اور وہاں پر جو گیٹ ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ میں انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے اور باہر گیٹ پر لکھا ہوا ہے، گیٹ کے باہر سامنے کی طرف فرنٹ پر، کہ یہ وہ جگہ ہے عربی میں کہ جہاں پر، اور میں نے وہاں میں دیکھ کر آیا ہوں تو کہ یہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ناظرین، جہاں پر وراثت کا معاملہ ہے تو وراثت میں کوئی حصہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کوئی اگر مالدار عورت ہو، اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس عورت پر خاندان میں جو چاہتا قبضہ کر لیتا اور کہتا کہ یہ میں اسے رکھوں گا، اور اس کے مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، سوتیلا بیٹا وہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں پر قبضہ جما لیتا کہ اس کا سب کچھ میرا ہے، اس کی دولت بھی میری ہے۔ جہاں تک رہا شادی کا تعلق، تو شادی کی اتنی گھٹیا رسومات تھیں۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ اسلام آنے سے پہلے ان کا کیا حال تھا، تو ناظرین ایک عورت کے ساتھ کئی مرد ہوتے، اور جب اولاد کا سلسلہ ہوتا تو جس پر وہ چاہتی کہتی کہ ٹھیک ہے یہ اس کا باپ ہے، یعنی کوئی نسل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور شادی کی گھٹیا رسومات۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، ناظرین یہ دور بڑا کٹھن دور تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لڑکیوں کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے علم جہاد کو بلند فرمایا اور فرمایا تم لڑکیوں کو نحوست سمجھتے ہو، تم لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہوں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر ناظرین وہ عزت
وہ عزت وہ احترام آپ نے دیا، پھر الگ الگ رشتے دیے، کتنے خوبصورت رشتے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائے کہ عورت کو ماں کا رشتہ پہلے بھی تھا لیکن احترام نہیں تھا، عورت کو احترام ماں کی صورت میں دیا۔ ناظرین، بیوی کو شوہر کی طرف سے پیار اور اس کے رائٹس شوہر کی طرف سے دیے کہ اس کے یہ رائٹس ہیں، یہ حق ہے، یہ تمہاری باندی نہیں ہے، یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، اس کے یہ حقوق ہیں، اسے پورا کرنا ہے۔ نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہن کی صورت میں پیار کرنے والا، محبت کرنے والا بھائی عطا فرمایا، اور پھر حقوق بھی متعین فرمائے، اور پھر بیٹی کی صورت میں ناظرین سر پر ہاتھ رکھنے والا باپ بھی عطا فرمایا، اور باپ سے کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں، تو فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے اگر ان کی صحیح پرورش کی، صحیح تربیت کی اور اس کے بعد اپنے گھر کا کر دیا، فرمایا کہ روز قیامت میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ناظرین یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے خواتین کو اتنے حقوق دیے۔ ناظرین خواتین کو اتنے حقوق دیے، لوگ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر، میں کہتا ہوں برابر نہیں، بلکہ خواتین کے زیادہ رائٹس ہیں، خواتین کے زیادہ حقوق ہیں۔ آج آپ باہر ممالک میں جائیں تو جس طرح مرد ہمارے ہاں کام کرتے ہیں تو عورتیں بھی وہاں پر باہر کام کرتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوڈر بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ کسی مارکیٹ چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرد ہے وہ بڑا سامان اپنے اوپر لاد کر جا رہا ہے، تو ناظرین وہاں پر آپ کو عورتیں بھی ایسی نظر آئیں گی۔ تو اسلام نے نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے اور کہا کہ تو کما کر لا۔ ہاں کوئی عذر ہے، مرد معذور ہے یا خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو شریعت مطالعہ کے دائرے میں رہ کر عورت بھی نوکری کر سکتی ہے، عورت بھی کاروبار کر سکتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس وومن تھی نا، ایک بزنس کرتی تھی، اور کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ تو اسلام نے عورتوں کا حق، عورتوں کے حق کے علم کو بلند فرمایا ہے، اور یاد رکھنا کسی اور نے یہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے دیا۔ آج کوئی ٹھیکیدار بنتا ہے تو ٹھیکیدار کہنے سے ٹھیکیدار نہیں ہوتا، یاد رکھنا کہ اسلام ہی عورتوں کا محافظ ہے، اسلام ہی عورتوں کے رائٹس کا امین ہے۔